ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ اور سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، پہ لاکھوں سلام۔ وہ اعلیٰ حضرت سرکار ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار اپنے آقا کی نعت لکھتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی شان و عظمت کا تو عالم یہ ہے میرے آقا، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ محمد سے بولے سبحان اللہ، اور آل رسول کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے ماشاءاللہ علماء نماز رہے ہیں، جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا اعلیٰ کلام ہے سبحان اللہ، اس لیے علماء سمجھ رہے ہیں الحمدللہ اولاد علی آل نبی تشریف فرما ہے، ان کے نورانی چہرے کا آپ دیدار کریں، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، احسان گیا، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، احسان گیا، اور جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، سبحان اللہ، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سامان گیا، تم نہیں چلتے سامان گیا، سامان گیا، یا رسول زمن۔ سبحان اللہ، مائک آپ کا بڑا اچھا بول رہا ہے، کو اور کم کرو، آواز بڑھاؤ، بالکل صاف کرو، واپس سے بولے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، لیکن ہمارے نبی آ گئے، ہم مولا علی کو بلا رہے ہیں، سرکار روشن ضمیر کو بلا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ قدر ملاحظہ فرمائیں ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ، یا رسول زمن، محبت سے بولے سبحان اللہ، یا رسول زمن خوشبوئے پنجتن، یا رسول زمن خوشبوئے پنجتن، آج تشریف لانے میں کیا دیر ہے، یا رسول زمن خوشبوئے پنجتن، آج تشریف لانے میں کیا دیر ہے، مالک کن فکا رحمت دو جہاں، محبت سے بولے سبحان اللہ، مالک کن فکا رحمت دو جہاں، میری بگڑی بنانے میں کیا دیر ہے، مالک کن فکا رحمت دو جہاں، میری بگڑی بنانے میں کیا دیر ہے، شیر سماعت فرمائیں، مرتضی فاطمہ اور حسین و حسن، مرتضی فاطمہ اور حسین و حسن، سب ہے جلوہ نما، سب ہے جلوہ نما اور شہ ظلم نام، مرتضی فاطمہ اور حسین و حسن، سب ہے جلوہ نما اور شہ ظلم نن، آ گئے غوث العظم اور خواجہ پیا،
آ گئے غوث العظم اور خواجہ پیا اعلی حضرت کو آنے میں کیا دیر ہے. آ گئے غوث العظم اور خواجہ پیا اعلی حضرت کو آنے میں کیا دیر ہے. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تو سامان گیا. محبت کے ساتھ درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کی شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وہ نقطہ رستقی کا جان بولے، غلام موتی ایمان بولے، وحسن من قلم ترکت عینی واجمل من قلم ترد النساء. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ہزار بار بشوجم دہنج مشکو گلاب، حروز نام تو گفتن پہ کمال ادبیس. ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی ولی ہیں ولایت کی شان رکھتے ہیں. ولی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں، اور ولی کی بات جو نہ مانی وہ بدبخت ہے. ولی دہن میں خدا کا کلام رکھتے ہیں، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، اور نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. رات یہ سرکار روشن ضمیر کی محفل ہے، یہ سرکار پیرانے پیر کی محفل ہے، یہ دستگیر کی محفل ہے. اس کو نسبت ہے بغداد کے تاجدار سے، اس کو نسبت ہے سرکار روشن ضمیر سے. اللہ اللہ وہ سرکار روشن ضمیر، اللہ اکبر، جس سے کل بھی ہم پیار کرتے تھے، آج بھی ہم پیار کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک پیار کرتے رہیں گے. جب جب 11ویں شریف کا چاند نظر آتا ہے سنیوں کا چہرہ کھل جاتا ہے، سنیوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. ہر سنی کے گلی میں، ہر سنی کے کوچے میں، ہر سنی کے مکان میں غوث اعظم کے نام پر لنگر بٹ رہا ہے. کوئی غوث اعظم کے نام پر نیاز کر رہا ہے، کوئی غوث اعظم کے نام پر اللہ اکبر مرغا ذبح کر رہا ہے، کوئی غوث اعظم کے نام پر لنگر لٹا رہا ہے. اللہ اللہ. حضرات سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ غوث اعظم سرکار سے آپ محبت کرتے ہو، غوث اعظم کے نام پر آپ نے محفل سجائی ہے، تو بتاؤ تمہیں کیا ملے گا؟ ان سے کہنا نادان تمہیں کچھ نہیں ملے گا، نہ تمہیں کل ملتا تھا نہ آج مل رہا ہے، نہ قیامت تک ملے گا اور نہ مرنے کے بعد ملے گا، نہ میدان محشر میں ملے گا. ہم تو وہ سننی ہے کہ ہمیں یہاں بھی بزرگوں کا فیضان ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی قبر میں میرے آقا غوث اعظم ہماری فریاد کو سنیں گے، اور میدان قیامت میں سرکار روشن ضمیر ہماری شفاعت کر کے اللہ اکبر رب سے جنت دلائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے. آپ کہو کہ مولانا وہ کیسے ہے؟ تو آؤ حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریں. مشکات اور بخاری کی حدیث ہے، کل میدان قیامت پہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں آج سارے لوگ الگ ہو جاؤ. اللہ اللہ. یہ چوروں کی جماعت ہے، یہ حاجیوں کی جماعت ہے، یہ غازیوں کی جماعت ہے، یہ شہیدوں کی جماعت ہے. اب سارے لوگ الگ الگ ہو گئے. اللہ کا حکم ہوگا میرے جنتی بندے جنت میں جاؤ، جہنمیوں جہنم میں جاؤ. اللہ اللہ. ایک طرف جنتیوں کی لائن لگی ہے، ایک طرف جہنمیوں کی لائن لگی ہے. ابھی جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے تب تک کہ ایک جہنمی آگے بڑھے گا اور ایک جنتی کے ہاتھ کو پکڑ لے گا. وہ کہے گا چھوڑو، وہ کہے گا نہیں چھوڑوں گا. کیوں نہیں چھوڑو گے؟ کیا مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں نے تمہیں دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا. تب تک کہ دوسرا جہنمی آگے بڑھے گا، ایک جنتی کے ہاتھ کو پکڑ لے گا. وہ کہے گا چھوڑو، وہ کہے گا نہیں چھوڑوں گا. کہا کیوں؟ کیا مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں نے تمہیں دنیا میں پانی پلایا تھا. تب تعالیٰ کا حکم ہوگا ارے میرے جنتی بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ اب کہیں گے اے میرے پروردگار اس نے مجھے دنیا میں پانی پلایا تھا، اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. اس نے دنیا میں مجھے وضو کرایا تھا، اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. تو اللہ کی رحمت چھوم جائے گی، رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی اے میرے جنتی بندے جاؤ، میں نے تمہیں بھی بخش دیا اور جس نے وضو کرایا تھا اس کو بھی بخش دیا. ہاتھ پکڑ لو جنت میں لے کر کے چلے جاؤ. مجھے کہنے دیا جائے ایک عام جنتی کو آپ نے وضو کروا دیا، آپ جنت کے حقدار ہو گئے. ایک عام جنتی کو آپ نے پانی پلا دیا، آپ جنت میں جانے کے حقدار ہو گئے. تو بتاؤ کیا نبی کی آل اولاد علی سرکار غوث اعظم سے ہم محبت کریں گے تو کیا جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہوں گے؟
سبحان اللہ بے شک نعرے تکبیر نعرے رسالت شان غوث اعظم جشن غوث اعظم زندہ باد ماشاء اللہ اللہ کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا ہم جنت کے حقدار نہیں ہوں گے؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم جنت میں جانے کے حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ اگر ایک عام جنتی کو پانی پلانے سے جنت میں جانے کے حقدار ہو سکتے ہیں تو بتاؤ کیا غوث اعظم کی ہم نیاز کریں گے؟ سرکار بڑے پیر سے ہم محبت کریں گے تو کیا جنت میں جانے کے حقدار نہیں ہوں گے؟ ذرا دیکھو پیارے، میں آپ کو بتاؤں، آؤ سرکار روشن ضمیر کی شان کیا ہے، سرکار بڑے پیر کی عظمت کیا ہے؟ ارے سرکار بڑے پیر کے شان کا تو معاملہ یہ ہے پیارے، سرکار روشن ضمیر کا تو معاملہ یہ ہے پیارے، یہی سرکار بڑے پیر ہیں جنہیں شیخ جیلانی کہا جاتا ہے، جنہیں عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ مجھے پہچانتا کون نہیں ہے، انسان تو انسان ہے۔ سرکار روشن ضمیر فرماتے ہیں کہ میرے غلامی کا پٹا جنات بھی اپنے گلے میں ڈال کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام شیخ جیلانی ہے اور میرے عظمتوں کا پرچم پہاڑیوں پہ لہرا رہا ہے۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں میرا نام لیوا بھوکا نہیں۔ اللہ آؤ میں آپ کو بتاؤں یہی کوٹا ہے۔ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اللہ یہی کوٹا ہے۔ کوٹا کی سرزمین پر ایک ایسا آدمی ہے جو ہر سال لڑکیوں کی غریب بچیوں کی شادی کرواتا ہے۔ اس سے جب ملاقات ہوئی پوچھا گیا یہ بتاؤ اتنے امیر کیسے ہو گئے، یہ بتاؤ اتنے امیر کیسے ہو گئے، تمہارے پاس اتنا مال کہاں سے آیا؟ تب تک کہ وہ پکار کر کے کہنے لگا میرے پاس مال کہاں سے آیا، یہ تو میرے غوث اعظم کا فیضان ہے۔ میں تو بہت غریب تھا، میرا کام یہ تھا میں صبح ٹھیلا لے کر کے گھر سے نکلتا اور شام کو سوچتا کہ کھانے کو ہوگا کہ نہیں ہوگا، مگر ہمارا عقیدہ تھا، میں نے سنا تھا کہ روشن ضمیر غریبوں کی فریاد کو سنتے ہیں، غوث اعظم مشکلیں آسان کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے وہ طاقت دی ہے، اس نے کہا ہر جمعرات کو میں غوث اعظم کے نام پر جو بھی میرے گھر میں ہوتا میں نیاز دلاتا تھا اور میں کہتا تھا اے روشن ضمیر میں نے سنا ہے غریبوں کو مالا مال آپ کرتے ہیں، ڈاکوؤں کو ولی آپ نے بنایا ہے، ڈوبی ہوئی برات کو آپ نے ترایا ہے، ارے سرکار ہم پر بھی کرم کر دو۔ وہ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، ٹائم گزرتا گیا اور آج وہ وقت آیا ہے، اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، میں خود کھا رہا ہوں تب بھی نہیں ختم ہو رہا ہے، گھر والے کھا رہے ہیں تب بھی نہیں ختم ہو رہا ہے، ہر سال میں غریبوں پر خرچ کر کے غریب بچیوں کی شادی کروا رہا ہوں اور اعلان کرتا ہوں یہ میرا کمال نہیں، یہ بغداد کے تاثر۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت شان غوث اعظم علماء اہل سنت زندہ باد۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ بغداد کے تاجدار کا کمال ہے۔ واپس سے بولو سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ دل سے پکارو محفل غوث اعظم میں بیٹھ کر کے غوث اعظم سرکار نظر کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا غوث یا غوث۔ ماشاءاللہ ہم یہاں پکار رہے ہیں، میرے غوث اعظم ہماری فریاد کو سن رہے ہیں۔ آؤ ذرا بتاؤں پیارے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، غوث اعظم سرکار کی شان یہ ہے پیارے جس دل جڑے نے آپ کو جہاں سے پکارا میرے غوث اعظم نے اس کی فریاد وہیں سے سنی۔ یہی سرکار روشن ضمیر ہے۔ اللہ اکبر، بغداد کی مقدس سرزمین ہے، بغداد شریف میں ایک ایسا نوجوان سرکار روشن ضمیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتا ہے سرکار آپ فرماتے کہو کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور ہم مرید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے اچھا اللہ میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے مرید ہو جا۔ تب تک کہ وہ کہنے لگا کہا حضور ہم مرید تو ہو جائیں گے مگر سرکار میری کچھ باتیں ہیں وہ آپ کو ماننی پڑے گی۔ سرکار روشن ضمیر فرماتے ہیں بتا تیری کیا بات ہے؟ کہا سرکار میں نماز نہیں پڑھوں گا معاذ اللہ۔ کیا کہا اس نے؟ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ سرکار روشن ضمیر فرماتے خدا کا خوف تیرے دل میں نہیں ہے؟ کہا خدا کا خوف تو ہے مگر یہ روشن ضمیر کا دربار ہے۔ کہا پھر؟ کہا دوسرا کیا معاملہ ہے؟ کہا سرکار میں چوری کرتا ہوں یہ عادت نہیں چھوڑوں گا، چوری کروں گا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں توبہ کر لے کہانی سرکار میں مرید تو ہو جاؤں گا پر یہ دو کام کروں گا۔ سرکار بڑے پیر مسکرائے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار روشن ضمیر فرماتے ہیں اچھا تو میری بھی ایک بات تم مان لے۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا حضور آپ فرمائیں کون سی بات ہے؟ سرکار روشن ضمیر فرماتے ہیں ٹھیک ہے جب جب نماز کا وقت ہو اذان دینا شروع کر دینا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اذان دینا شروع کر دینا۔ تو اس نے کہا سستا سودا تو بہت سستا ہے۔ کہا حضور منظور ہے مرید کر لو۔
سرکار بڑے پیر نے مرید کر لیا، اور مرید کرنے کے بعد میں یہ آیا، اور آنے کے بعد میں 1 ہفتہ تک ہو گیا، گھر سے نکلنا چاہتا، اذان کا وقت، نماز کا ٹائم ہو جاتا، اذان دینا شروع ہو جاتا۔ حضرات مگر بیگم نے کہا جناب اذان ہی دو گے یا نماز پڑھو گے؟ کہا نماز تو کیسے پڑھوں گا، اذان دینے کا معاملہ ہے، پیر صاحب سے وعدہ کر کے آیا ہوں اس لیے اذان دے رہا ہوں برابر۔ کہا 1 ہفتہ ہو گیا، کہیں چوری ووری جا کے کرو، گھر میں کھانے کا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا داؤں تو لگانا پڑے گا، پر ٹائم نکالوں کب ایسا وقت ملے جس میں اذان نہ دینی پڑے۔ تو رات میں 11 بجے ٹائم نکالا اس نے۔ کتنے بجے؟ بولے 3 گھنٹے میں تمہارا کام بن جائے گا۔ پہلے داؤں لگایا کس مکان پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، اب داؤں گھر والے سارے گھر والے اٹھ کر کے بیٹھ گئے، بولے کوئی اللہ کا ولی آ گیا۔ محبت سے بولو، محبت سے دیکھو اپنے غوث اعظم کی عظمت، ان کا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، دیدار کرو، اپنے مقدر پر ناز کرو، سنو اللہ اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کے ولی آ گئے، ہماری قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ گھر والے آئے، کہا حضور آپ کے قدم پڑ گئے، چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ کہا ارے پاگل ہو گئے ہو، میں تو بہت بڑا ڈاکو ہوں۔ کہا ڈاکو نہیں تو آپ کی خاکساری ہے، آپ چھپا رہے ہیں، ہو نہ ہو آپ ولی ہیں۔ کہا وہ کیسے ولی ہوں؟ کہا آپ کی آنکھوں میں کسی شیخ کے جلووں کی جھلکیاں دکھائی دے رہی۔ کہا نہیں میں بہت بڑا ڈاکو ہوں، وہ کہتے رہے، وہ لوگ مانے نہیں، کہنا حضور اب اذان دی ہے تو نماز بھی پڑھا کر کے جاؤ۔ ارے کہا بھائی میں چور ہوں، چور؟ کہا نہیں صاحب جانے نہیں دوں گا، 1 قدم آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا وضو کر کے آؤ۔ لوگ وضو کرنے گئے تو کہا یار 2 رکعت نماز ہی پڑھ لوں۔ اب 2 رکعت جیسے سنت کی نیت مانی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ جناب نے سلام پھیرا تو دیکھا پیچھے 2 صف لگی ہے۔ ارے کہا یہ پاگل ہو گئے، میں ڈاکو ہوں، مجھے امام سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور آج میری قسمت کی معراج ہوگی، اللہ کے ولی آ گئے نماز پڑھانے۔ ارے کہا میں بہت بڑا ڈاکو ہوں، اپنے وقت کا چور ہوں، ڈاکو ہوں۔ ارے ذرا دیکھ لو، کہا سرکار چھپا رہے ہیں، آپ ہیں ولی۔ اللہ اللہ۔ ادھر سرکار غوث اعظم اپنے حجرے میں بیٹھ کے اپنے غلاموں سے کہتے تھے پھنس گیا۔ محبت سے بولو، محبت سے۔ ارے بولے پھنس گیا۔ لوگوں نے پوچھا سرکار کون پھنس گیا؟ کہا وہی تو ڈاکو مرید ہونے آیا تھا، جس نے شرطیں رکھی تھی، پھنس گیا۔ کہا سرکار کیسے پھنس گیا؟ کہا پھنس گیا۔ سرکار غوث اعظم ادھر مسکرا رہے تھے، ادھر یہ جناب لوگ کہہ رہے تھے حضرت میں 1 قدم آگے نہیں بڑھنے دوں گا، حضور 1 قدم آگے نہیں جانے دوں گا، نماز پڑھا کر کے جانا پڑے گا، حضور آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ارے کہا بھائی میں چور ہوں، چور؟ کہا نہیں مانوں گا، نماز پڑھانی پڑے گی۔ اچھا نیت مان لیا، کہا چلو مجبور ہو کر کے لاؤ نماز پڑھا دیتا ہوں۔ اللہ نماز پڑھا کر کے فوراً نکل جاؤں گا، جلدی سے بھاگ جاؤں گا۔ مال تو اپنی ایک جگہ ہے، پر اپنی جان بچاؤں، جلدی بھاگوں، میں اپنے وقت کا ڈاکو، یہ لوگ اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نماز پڑھائی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد میں جیسے سلام پھیرے، اب لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی قدم کو چوم رہا ہے، اور کوئی اپنے برتن میں پانی بھر کے لا رہا ہے، کوئی پیروں کو دھل رہا ہے۔ کہا سرکار ایسے نہیں جانے دوں گا، آپ کے قدموں کے دھلے ہوئے پانی کو اپنے گھر میں چھڑکوں گا تاکہ برکت ہو۔ ارے کہا میں چور ہوں؟ اس نے کہا واہ عبد القادر میں سمجھ گیا، اگر 1 وقت کی نماز پڑھو تو پورے گھر والے میرے قدم کو چوم رہے ہیں، اگر 5 وقت کی نماز پڑھو تو وقت آئے گا پورا شہر میرے ہاتھ کو چومتا نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان غوث اعظم، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ اللہ، وہ سرکار روشن ضمیر ہے، وہ پیرانے پیر ہیں، اللہ اکبر۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، آلہ تیرا۔ وہ سرکار بڑے پیر ہیں، اللہ اکبر، جن کی عظمتوں کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا، آج بھی بج رہا ہے، اور صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ یہی روشن ضمیر ہے۔ آج ایک جماعت اللہ اللہ جن کو پیجامہ پہننے کا شعور نہیں، وہ کہتے ہیں غوث اعظم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ نادان ان سے کہہ دینا میرے غوث تو وہ کر سکتے ہیں جو تو سوچ نہیں سکتا ہے، جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ حضرات کتاب کا نام نوٹ کریں، کتاب کا نام ہے المفازات الیومیہ، اور ایک کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، لکھنے والے مولانا کا نام ہے اشرف علی تھانوی۔
ایک لفظ سن کے سمجھ آنا چاہیے. محبت سے بولو سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. یہ کہتے ہیں صاحب اللہ والوں کی بارگاہ میں مت جاؤ, غریب نواز کی بارگاہ میں مت جاؤ, سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں مت جاؤ. اور یہ خود لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا. محبت سے بولو سبحان اللہ. سرکار بڑے پیر کا ایک دھوبی تھا جو سرکار بڑے پیر کے کپڑے کو دھلتا تھا, سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں آتا تھا, ان کے مریدوں میں ان کا نام تھا. جب اس کا انتقال ہوا, قبر میں فرشتے آئے تو قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ ارے بولو بھائی, کتنے سوال ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے ہوشیار ہو آپ اور بڑے سمجھدار ہو. یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ آل نبی کے قدموں کی برکت ہے. الحمدللہ آل نبی کیا ہے, ہمارے سینوں میں, ہمارے دلوں میں عشق نبی کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا, اور بھرنے کے بعد زمانے کو بتا دیا, لوگوں جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, جنت رسول پاک کی ہے. جنت میں جانا ہے تو آل نبی کے غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا. سبحان اللہ. مالک جنت میرے حضور ہیں, اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں. سبحان اللہ. جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں. تبھی تو میرے امام نے کہہ دیا, تجھ سے اور جنت سے کیا مت لب وہابی دور ہو, ارے ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. میرے حضور کا معاملہ ہے, سنو اسے کہتے ہو شہدائے نبی ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. جو شہدائے نبی ہیں خلد میں بے رو کے جائیں گے. واہ واہ. جو شہدائے نبی ہیں خلد میں بے رو کے جائیں گے. جو شہدائے نبی ہیں خلد میں ارے بے رو کے جائیں گے, اور جو گستاخ نبی ہیں وہ قبر ہی سے ٹھوکے جائیں گے. سبحان اللہ. واہ واہ, کیا بات ہے. مقرر انسان آجا, فرشتے انتظار کریں, آجا. استقبال کے لیے کھڑا ہوں. حضور کو اپنی طرح کہتا تھا, سنو غوث اعظم, یہ کہتے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں ان کو کہہ دو کہ تمہیں سعودیہ کا ریاض مبارک ہو, ہم سنیوں کو کربلا والا فاطمہ کا ذات مبارک. اور سنو ان کے پاس دینا وہ اور ہوں گے جن کے پاس میں سعودیہ سے سعودی ریال آتا ہے. ہم سنیوں کے پاس میں نہ ریال ہے نہ مال ہے, ہمارے پاس میں نبی کی حالت. اور سنو ان سے بول دینا, ریال سے مکان بنیں گے, دکان بنیں گے, کھان تم چاہو وہ بنا لو, فرش لگا لو, زمین کو سنوار لو, مگر سنو جس کے پاس ریال ہے وہ مکان بنائے, اور جس کے پاس نبی کی حال ہے وہ جنت میں اعلیٰ مکان بنائے. دونوں میں فرق ہے. تبھی تو بریلی کا نام جو اٹھا, حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام. سبحان اللہ. نور مسلم رہنما اکبر سا دولہا نور کا. محبت سے بولو, محبت سے. نور مسلم رہنما اکبر سا دولہا نور کا, نور قاسم نور عابد جانے زہرا نور کا, اور اصغر نو خیزی وہ بے مثلی ٹکڑا نور کا, اصغر نو خیزی وہ بے مثلی ٹکڑا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے ارے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سنو, قبر میں جب ہو گیا, ایک کون کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں, کون کہتے ہیں وہابیوں کے گرو گھنٹال مولانا شیخ علی تھانوی. کتاب کا نام بتا المفازات الیومیہ, دوسری کتاب تحذیر الناس. حوالے کی ضرورت پڑے سنو. کہتے ہیں جب گیا دھوبی, اب آئے فرشتے اور اٹھا کر کے کہا من رب کا. اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. یہ میں نہیں کہتا, یہ ان کے گھر کی بولی ہے. جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا نام لو تو شرک ہو جائے معاذ اللہ. سنو, شرک کا مطلب یہ سمجھے ہی نہیں. اگر شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اب جیسے کہتے ہیں چادر چومنا شرک ہے, تو معاذ اللہ کیا خدا چادر ہے؟ وہ تو ہاتھ سے پاک ہے, زبان سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے, کان سے پاک ہے. اللہ اللہ. پتہ یہ چلا یہ ان کی سمجھ ہے, اور یہ سمجھ کر کے جہنم کے حقدار بن جائیں گے, اور ہم غریب نواز کے چادر پاک کو چوم چوم کر کے, آل نبی کے دامن کو تھام تھام کر کے, اولاد علی سے محبت کر کے جنت کے حقدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یہ میں نہیں کہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جو میرے آل کی محبت میں جیتا ہے اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. یہ میں نہیں کہتا، حضور فرما رہے ہیں. جس کے فرمان کے بارے میں عاشق کہتا ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا قول نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا قول نبی ارے فرمان نہ بدلا جائے گا. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ اکبر. یہ کہتے فرشتے آئی اور آنے کے بعد میں فرشتے کہتے من ربوں کا، کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. دوسرا سوال کیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا تھا، تیرا دین کیا ہے؟ تب تک کہ اس نے کہا میں شیخ جیلانی عبد القادر کا دھوبی ہوں. تیسرا سوال کیا ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ وہاں حضور کا چہرہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی میرا سچا عاشق ہے، سچا غلام ہے تو میں محمد عربی جب وہ اپنے قبر میں آتا ہے اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، تو میں محمد عربی مدینے سے اس کے قبر میں آتا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. تیسرا سوال کیا ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. غیب سے ندا آئی، فرشتوں میں نے اسے بخش دیا. جنتی لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، چپ چاپ چلے آؤ. فرشتوں نے عرض کیا میرے مولا یہ غوث پاک کا نام لیتا ہے، بس کہا نام ہی کافی ہے. تبھی تو بریلی کے امام نے کہا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کرو قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کرو قادری رکھو ارے قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. سبحان دعائیں کیا کرو قادری ہونے پر ہمیں فخر ہے. سبحان اللہ. اچھا کوئی اگر کہے کہ سرکار غوث اعظم کو ہم نے نہیں دیکھا تو بہت پہلے مریدوں نے سوال کیا تھا حضور آپ اس وقت دنیا میں نہیں رہیں گے، مگر اگر کوئی کہے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں تو سرکار آپ کے مریدوں میں کیسے شامل ہوگا؟ بڑے پیر فرماتے ہیں اگر اس نے مجھ سے محبت کی اور اس نے ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں تو میرا مرید ہو گیا. یہ سرکار روشن ضمیر کا معاملہ ہے. اب یہیں پر سنی علماء حاشیہ لگاتے ہیں اور لگانے کے بارے میں کہتے ہیں اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا پتا ہے؟ وہ فرشتوں نے پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا تھا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تیرا دین کیا ہے؟ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. تیسرا سوال کیا حضور کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کیا مطلب یہ تھا وہ کہنا چاہتا تھا جو غوث اعظم کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے، جو غوث اعظم کا دین ہے وہی ہمارا دین ہے، اور جو عقیدہ غوث اعظم کا حضور کے بارے میں ہے وہی عقیدہ اس غلام کا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ سرکار روشن ضمیر ہے. سنو اپنے تو اپنے ہیں، بیگانے بھی غوث اعظم کی تعریف کرتے ہیں. اور ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. وہاں کے ایران کے اس وقت جو وہاں کے غیر مسلم تھے، راجپوت تھے، وہ کہتے تھے یہ تو بغداد کے مہاراجا آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہتے تھے؟ بغداد کے راجکمار اپنی زبان میں. غوث اعظم کو بولتے تھے بغداد کے راجکمار. اور سنو ہمارے اللہ والوں کی شان تو یہ ہے اگر اپنا آئے یا بیگانہ آئے، غیر آئے، کوئی بھی آئے، چاہے ہندو بھائی آئے، چاہے سکھ آئے، چاہے عیسائی آئے، چاہے مسلمان آئے، کوئی بھی آئے، میرے غریب نواز آنے والے کے دھرم کو نہیں دیکھتے، غریب نواز آنے والے کی محبت کو دیکھتے ہیں، آنے والے کے دل کو دیکھتے ہیں. ہر کوئی لے کے جاتا ہے اور یہی کہتا ہے بھارت میں اگر کوئی دربار ایسا ہے جہاں پر دعا خرچ سے پہلے قبول ہوتی ہے تو کسی اور کا آستانہ نہیں، وہ میرے غریب نواز کا آستانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک رسول کا آستانہ، حیدر ولی کا آستانہ. اور سنو سرکار روشن ضمیر کیا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں غوث اعظم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو سنو میرے غوث اعظم وہ کر سکتے ہیں جو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک پادری آیا اور آنے کے بعد میں کہا یا روشن ضمیر کیا آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں ہاں میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں. کہا چل کس کو زندہ کرنا ہے؟ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں آل نبی ہوں، میں اولاد علی ہوں. اللہ اللہ. چنانچہ لے کر کے آئے ایک
قبر کی طرف اشارہ کیا. واقعہ بڑا لمبا ہے جو بتانا چاہتا ہوں, اس پر غور کرنا. اللہ اللہ لے کر کے آیا اور آنے کے بعد میں کہا یا روشن زمین اس قبر والے کو زندہ کرے. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کن باذن اللہ. اتنا کہنا تھا تب تک کہ مردہ قبر کے اندر سے نکل کے کھڑا ہو گیا. کہا یا روشن زمین کیا قیامت آ گئی؟ آپ فرماتے قیامت نہیں آئی ہے. یہ بتا کیا تو دنیا میں رہنا پسند کرے گا یا آخرت کی زندگی صحیح ہے؟ کہا سرکار آخرت کی زندگی صحیح ہے. کہ اچھا اپنے قبر میں چلا جا. اب پادری نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں مذہب اسلام میں داخلہ لیا. جب وہ کلمہ پڑھا تو اس کے خاندان کے 70 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگوں نے؟ 70 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخلہ لے لیا. اب وہی پادری ہے اللہ اللہ جو ایمان لے کر کے آیا, اللہ اکبر, اپنے گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آیا اور کہا یا روشن ضمیر اس کے لیے دعا فرما دے, اللہ اس کو اسلام کا غازی بنائے, اللہ اس کو اسلام کا مجاہد بنائے. سرکار روشن زمین نے اس بچے کو لیا اور لینے کے بعد میں سر پر ولایت والے ہاتھ کو رکھا. کہا میرے مولا اس کو اسلام کا غازی بنا, اس کو اسلام کا سپاہی بنا. اب تاریخ دوہرا دو جس بچے کے سر پر سرکار بڑے پیر نے اپنے ولایت والے ہاتھ کو رکھ کر کے دعا فرمائی تھی, وہ عام بچہ نہیں ہے, یہ وہی بچہ ہے جس نے سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا, جس کا نام تاریخ میں صلاح الدین ایوبی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان فاتح خیبر بابا زندہ باد زندہ باد. یہ وہی بچہ ہے صلاح الدین ایوبی جس نے سب سے پہلے بیت المقدس کو فتح کیا. یہ غوث اعظم کے دعاؤں کی برکت ہے. اور سنو چلے جاؤ الہ آباد, محبت سے بولو سبحان اللہ. اپنے غوث کے فیضان کو دیکھنا ہے تو دیکھو غوث اعظم کے فیضان کو. الہ آباد ریلوے اسٹیشن پر ایک مزار ہے جس کو چھوٹا بغداد کہتے ہیں. اللہ اللہ, وہاں پر سرکار بڑے پیر کے غلام آرام کر رہے ہیں جن کی عمر 600 سال کی ہوئی. محبت سے بولو سبحان اللہ. جن کی عمر 600 سال کی ہوئی. پوچھا گیا عمر 600 سال کی کیسے ہوگی؟ بتاتے ہیں یہ سرکار بڑے پیر کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا. ارشاد فرماتے ہیں اچھا آپ قریب آ جا. جب آپ قریب گئے آپ نے وضو کے بچے ہوئے پانی کے 6 قطرے کو حلق کے اندر ڈالا اور کہا جا اللہ تیرے عمر میں برکتیں عطا فرمائے. وضو کے بچے ہوئے پانی کی برکت سے ان کی عمر 600 سال کی ہو گئی. مجھے کہنے دیا جائے جب بڑے پیر کے ہاتھ سے لگے ہوئے پانی کا دباؤ نہیں ہے, ہاتھ سے لگے ہوئے پانی کا دباؤ نہیں ہے, تو بڑے پیر کے زبان کا عالم کیا رہا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آل رسول ہیں, اولاد علی ہیں, ان کے ہاتھوں سے اگر کوئی چیز لگ جائے تو ہمارے لیے تبرک ہے. آل نبی کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تاج. آنکھوں کا سرما بنا لو آل نبی کے ہاتھ کا اگر کچھ مل جائے سبحان اللہ. اس لیے اس کو ہم دل کے پاس رکھتے ہیں سبحان اللہ. اس کو زمین پر نہیں دل کے پاس, اس لیے کہ اگر ہاتھ لگے ہیں اولاد علی کے آل نبی کے تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے دل بھی صاف ہو جائے گا اور بد عقیدے کا گزر نہیں ہوگا. سرکار روشن زمین کی عظمت کو آپ ملاحظہ فرمائے. تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں حضور آپ کی عظمت کا عالم کیا کہنا, جو علی قبول ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے. سبحان اللہ. جو ولی قبول ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے, جو ولی قبول ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے, ارے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا, آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. وہ سرکار روشن ضمیر ہے. اللہ اللہ. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے, آپ سے پوچھا جائے آج کل کا ماحول ایسا چل رہا الحمدللہ. آپ دیکھیں آج کا نوجوان ہمارا, اللہ اکبر, آج معاشرے کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمارا نوجوان الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے. بہت سارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں اور مسجدوں میں بھی بہت سارے نوجوان نظر آتے ہیں اور الحمدللہ یہ علاقہ آپ کا بہت زرخیز علاقہ ہے. میں تو ناگور شریف بھی گیا ہوں, باسنی بھی گیا ہوں, جودھ پور بھی گیا ہوں. میں نے دیکھا ہے اسلامی ماحول ہے اور خدا کرے یہ ماحول آنے والی نسلوں میں بھی پایا جائے. اور دعا کرو آل نبی کو بلاتے رہو, اولاد علی کو بلاتے رہو, علماء سے محبت کرتے رہو. انشاءاللہ آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں بدعقیدے کا گزر بھی نہیں ہوگا. واہ 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 بے شک. اگر ان کے دامن کو پکڑ کر کے چلو گے تو. اور الحمدللہ حضرت علامہ شوکت صاحب اسی گاؤں کے ہیں حضرت, الحمدللہ ان کی بڑی کاوش ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. علماء اہل سنت سے محبت کرو, محبت. آج کا ہمارا نوجوان
کہتا ہے کہ حضرت ہم کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور سنو دو اولاد جس کے پاس ہے وہ پریشان ہے، جس کے پاس میں 3 اولادیں ہو گئی وہ کہتا ہاں اس کا گزر کہاں، ہاں اس کے لیے انتظام کیسے ہوگا، کھانے کا انتظام کیسے ہوگا، شادی کا انتظام کیسے ہوگا۔ کچھ لوگ نااہلی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر نسبندی کرواتے ہیں۔ کان کھول کر کے سن لو، اسلام میں شریعت میں نسبندی کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، تمہیں قیامت تک حرام رہے گا۔ ارے اگر آپ کو سلیقہ اور طریقہ سیکھنا ہے، 50,000 کما کر کے تم کہتے ہو ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا، اور 10,000 7,000 میں یہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ ان سے آپ سبق سیکھو۔ اب آپ کہو گے کہ حضرت ہم 50,000 کماتے ہیں، آپ 60,000 کماتے ہو، پر نہ آپ جیسا لباس ہے، نہ آپ جیسا کھانا ہے، نہ آپ جیسی مسکراہٹ ہے، ہمیشہ آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت کتنے بچے ہیں؟ بولے پورے 8 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 8 بچے ہیں۔ بولے حضرت 8 بچے ہیں، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت کا جواب یہ ہوگا کہ پیدا رب نے کیا ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے۔ ہماری اوقات نہیں ہم کسی کو کھلائیں، ہماری طاقت نہیں ہم کسی کو کھلائیں کسی کو پلائیں، جس رب نے پیدا کیا ہے وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ سنو، آپ گھبرا جاتے ہو، پان کی ڈھابلی ہو گئی تو کہتے ہیں حضرت کیا کریں، نماز کے لیے ٹائم ملتا نہیں، کسٹمر بہت آتے ہیں۔ سرکار روشن ضمیر کے پاس میں 50 بچے تھے۔ کتنے؟ 1 کم 50۔ محبت سے بولو 1 کم، ارے زور سے بولو بھائی، 1 کم 50 بچے۔ اسی میں سے حضرت سید سیف الدین عبدالوہاب جن کو کہا جاتا ہے انہی کے خاندان کے شہزادے حضرت ہیں۔ ہماری تو حاضری ناگور شریف میں ہوئی ہے، اور وہاں پر حضرت کے شہزادے سرکار بڑے پیر کے سب سے بڑے شہزادے کا روزہ وہاں موجود ہے۔ اگر آپ ناگور جائیں تو غوث اعظم کے شہزادے پر حاضری دینے کے لیے ضرور جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان کے اللہ۔ روزے پر جایا کریں۔ اور سنو، میں آپ کو بتاؤں سرکار روشن ضمیر کے پاس کتنی اولادیں تھیں؟ 49۔ اور ان کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ آپ اتنے مالدار تھے، بہت بڑے آپ تاجر تھے، پر ایک وقت کی نماز چھوٹنی تو بہت بڑی کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں جب میں عالم بن کر کے اور بغداد شریف سے جب میں فارغ ہوا، عالم بنا، مفتی بنا، سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں 25 سال تک میں جنگلوں میں یا اللہ کہتا رہا۔ کتنے سال؟ ارے بولو بھائی کتنے سال؟ 25 سال تک۔ سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کھانے پینے کا معاملہ یہ تھا، میں نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک کہ میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا، جب تک کہ میرا رب نہیں پلائے گا، تب تک کہ عبد القادر کھائے گا پیے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں 25 سال پورا ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ اتنی کمزوری آ گئی کہ میں دوڑتا تھا یا اللہ کی صدائیں بلند کرتا تھا، اور سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں جب میں اللہ کی صدائیں بلند کرتا، دوڑتا تھک جاتا، جب میں بیٹھ جاتا تو میرے پاس جنگل کے تمام جانور آ جاتے، میرے ساتھ وہ بھی اللہ کی صدائیں بلند کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سرکار روشن ضمیر ہیں، آپ فرماتے ہیں سنو، میں جب زمین پر لیٹ گیا تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، کہا یہ دودھ کا پیالہ ہے آپ پی لیں۔ آپ فرماتے میں نے قسم کھا لیا ہے جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا، جب تک میرا رب نہیں پلائے گا، تب تک میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ تب تک کہ خضر علیہ السلام نے کہا اے شیخ عبد القادر جیلانی، یہ رب کی طرف سے ہے۔ سرکار بڑے پیر نے دودھ کا پیالہ پیا، اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں قسم میں دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، سبحان اللہ۔ قسم دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے کے کھلاتا